شاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآل محمد، ثم الصلاة والسلام علی آلہ الذین اذہب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بات ہو رہی ہے کتاب عقائد امامیہ کے مقدمہ میں۔ ذکر کیا تھا کہ صاحب کتاب نے یہ کتاب عقائد میں لکھی ہے، اصول دین میں لکھی ہے، تو پھر سوال یہ ہے کہ مقدمہ میں تمہید جو ہے وہ اجتہاد و تقلید میں کیوں شروع کی ہے؟ تو اس کا جواب کل ذکر کیا تھا کہ اسلام درخت کی مانند ہے جس کی جڑیں بھی ہوتی ہیں اور اس کی شاخیں بھی ہوتی ہیں۔ اسلام کی جڑوں کو اصول دین کہتے ہیں اور اس کی شاخوں کو فروع دین کہتے ہیں۔ فروعات دین 10 ہیں: نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خمس، جہاد، امر بالمعروف، نہی عن المنکر، تولی تبرع، جبکہ اصول دین میں پھر تقسیم ہے۔ فرق اصول دین اور فروع دین میں یہ ہے کہ اصول دین میں ہر اصل، ہر بنیاد پر، ہر رکن پر، اصول اسلام کے ہر رکن پر عقیدہ رکھنا ہے تو دلیل، غور و فکر کے ساتھ، جبکہ فروعات دین میں یا تو انسان مجتہد ہونا چاہیے، یا احتیاط کرنے والا ہونا چاہیے، یا پھر نہ وہ مجتہد ہے اور نہ ہی وہ محتاط ہے، تو پھر اس کا وظیفہ ہے کہ وہ احکام شرعیہ میں کسی فقیہ اور مجتہد کی تقلید کرے۔ اصول دین جو ہیں ذکر کیا کہ اصول دین میں تفصیل ہے، اس لیے کہ اسلام کی جو بنیادیں ہیں جنہیں ہم اصول دین، اصول اسلام کہتے ہیں، یہ 2 طرح کے ہیں۔ ایک ہے اصول دین، دوسرا ہے اصول مذہب۔ اصول دین 3 ہیں، اصول مذہب 5 ہیں۔ فرق یہ ہے کہ جو شخص اصول دین کا قائل نہ ہو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، اور جو اصول مذہب کا قائل نہ ہو وہ دائرہ مذہب تشیع سے خارج ہے۔ اصول دین 3 ہیں: توحید، نمبر 2 نبوت، اور نمبر 3 قیامت۔ اور اصول مذہب 5 ہیں: نمبر 1 توحید، نمبر 2 عدل، نمبر 3 نبوت، نمبر 4 امامت، اور نمبر 5 قیامت۔ کیونکہ ہمارے معاشرے میں رائج جو ہے اس طرح کا اصول دین ہی ہے اور اس طرح کی تقسیم بندی کو نہیں دیکھا جاتا، یہ فقط حوزات علمیہ میں طلبہ کے درمیان اس طرح کی بحث ہوتی ہے، تو اس لیے مناسب سمجھا کہ اس تقسیم کو ذکر کر دیا جائے۔ آج ہماری بحث ہو رہی ہے کہ فروعات دین میں ہم نے تقلید کرنی ہے۔ فرماتے ہیں مقدمہ کی دوسری بحث میں
کہ عقیدتنا فی التقلید بالفروع، کہ ہمارا عقیدہ فروعات دین میں کیا ہے۔ صاحب کتاب فرماتے ہیں اما فروع الدین، بہرحال فروع دین کیا ہے؟ فرماتے ہیں وہی احکام الشریعت، وہ شریعت کے احکام ہے، المتعلقۃ بالاعمال، کہ جن کا تعلق اعمال کے ساتھ ہے۔ میں نے نماز کیسے پڑھنی ہے، میں نے روزہ کیسے رکھنا ہے، میں نے حج کیسے کرنی ہے، زکوٰۃ کیسے دینی ہے، میں نے خمس کیسے نکالنا ہے، خدا توفیق عطا فرمائے خمس ادا کرنے کی، میں نے غسل کیسے کرنا ہے، وضو کیسے کرنا ہے۔ فرماتے ہیں کہ فلا یجب فیہا النظر والاجتہاد، کہتے ہیں اس میں غور و فکر کرنا اور اس میں اجتہاد کوشش کرنا، اسے اس کی یعنی ان احکام کو ان کی ادلہ کے ساتھ جاننا واجب نہیں ہے، بل یجب فیہا احد امور ثلاثہ، بلکہ ان احکامات شرعیہ میں فروعات دین میں تین امور میں سے کوئی ایک امر واجب ہے، تین باتوں میں سے کسی ایک کا پابند ہونا ضروری ہے۔ میں عبارت کو کہاں لے کر جا رہا ہوں غور فرمائیے گا، بل یجب فیہا، بین قوسین جو عبارت ہے نا اس کو چھوڑ دیں، بل یجب فیہا اگلی لائن میں آئے احد امور ثلاثۃ، بلکہ فروعات دین میں غور و فکر نہیں ہے، فروعات دین میں نظر و فکر نہیں ہے، فروعات دین میں اجتہاد اور کوشش اور انہیں ادلہ کے ساتھ جاننا واجب نہیں ہے، بلکہ فروعات دین میں تین امور میں سے ایک امر کیا ہے؟ واجب ہے۔ کہتے ہیں کہ اس عبارت کو بھی مکمل کرتے ہیں، وہ تین امور کون سے ہیں، وہ تین باتیں کون سی ہیں کہ جن میں سے ایک پر پابند ہونا ضروری ہے، اس کو بیان کرنے سے پہلے اذا لم تکن من الضروریات فی الدین الثابتۃ بالقطع، کہا کہ فروعات دین دو طرح کی ہیں، ایک مرتبہ ہے خود فروعات دین کا وجوب، خود فروعات دین کا وجوب، دوسری مرتبہ ہے فروعات دین کے جو واجب ہیں ان کے احکامات۔ فرماتے ہیں تقلید کرنی ہے فروعات دین کے احکامات میں، نہ کہ وہ فروعات دین کے جن کا قطعی اور یقینی طور پر ثابت ہونا ضروری ہے، کہ جن کا انکار اسلام کا انکار ہے، کہتے اس میں کسی کی تقلید نہیں کرنا۔ مثال کے طور پر کہا کہ نماز کا واجب ہونا، روزے کا واجب ہونا، حج کا واجب ہونا، نماز کی 17 رکعتوں کی تعداد کا واجب ہونا، کہتے اس واجب ہونے میں تقلید نہیں ہے، اس لیے کہ یہ ضروریات دین میں سے ہیں اور ان کا قطعی طور پر یقینی طور پر ضروریات دین میں سے ہونا ثابت ہے، جس طرح کہ نماز کا وجوب ہے، صحیح روزے کا وجوب ہے، زکوٰۃ کا وجوب ہے، حج کا وجوب ہے، وغیرہ وغیرہ۔ کہتے ہیں کہ جو یقینی طور پر ثابت ہو شریعت میں جس کا وجوب، اس میں تقلید نہیں ہوا کرتی۔ یعنی اگر کوئی یہ کہے نماز واجب نہیں ہے تو میں نے اس کی بات نہیں ماننی۔ ہاں واجب کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ ماننا کون سا ہے، کس بات کس شے کو ماننا ہے؟ فرماتے ہیں کہ نماز کے احکامات، یعنی وہ نماز جو واجب ہے، خود نماز کے واجب ہونے میں، خود روزے کے واجب ہونے میں، خود زکوٰۃ کے واجب ہونے میں تقلید نہیں ہے، بلکہ ان کے احکامات میں تقلید ہے۔ یعنی نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو،
فرماتے ہیں ان کے احکامات میں واجب ہے احد امور ثلاثہ، 3 امور میں سے، 3 باتوں میں سے کوئی ایک ہونی چاہیے۔ اما، پہلی بات کہ ان یجتہد، کہ انسان کیا مجتہد ہو، وینظر، کہ وہ کوشش کرے، وینظر فی ادلت الاحکام اذا کان اہلا لذالک، اور وہ غور و فکر کرے احکامات شرعیہ کی دلیلوں میں جب وہ اس کا اہل ہو۔ یہ اہل کب بنتا ہے انسان؟ فرماتے ہیں کہ اہل بنتا ہے 12-14 علوم حاصل کرنے کے بعد۔ انسان سرجن کب بنتا ہے؟ دل کا ماہر، دل کی امراض کا ماہر انسان کب بنتا ہے؟ جب وہ علوم حاصل کرتا ہے کہ جن علوم کے ذریعے سے اس نے مستقبل میں سرجن کا، ڈاکٹریٹ کا، دل کی امراض کا عالم بننا ہوتا ہے۔ وہ مراحل طے کرتا ہے، تب جا کر اس میں یہ صلاحیت آتی ہے کہ وہ دل کی امراض کا ماہر بن جاتا ہے۔ فرمایا کہ وہ بدن کی امراض ہیں، شریعت کے احکامات سے واقف نہ ہونا یہ دین کی امراض ہیں۔ فرماتے ہیں کہ واجب ہے یا تو انسان خود مجتہد ہو اور احکامات کی جو ادلہ ہیں، قرآن ہے، سنت ہے یعنی حدیث نبوی اور روایات ائمہ علیہ السلام ہے، اجماع ہے، عقل ہے، ان میں وہ غور و فکر کرے اگر وہ اس کا اہل ہو۔ اہل کب بنے گا؟ فرماتے اس کا اہل بنے گا جب وہ 12-14 علوم پر دسترس رکھتا ہوگا۔ دوسرا، وَإِمَّا أَن يَحْتَاطَ فِي أَعْمَالِهِ إِذَا كَانَ يَسَعُهُ الْإِحْتِيَاطُ، فرماتے یا پھر کیا ہے، وہ اپنے اعمال میں احتیاط سے کام لے، اس میں وہ استنباط کرنے کا قرآن اور حدیث سے، پڑھا لکھا تو ہے، قرآن اور حدیث سے شریعت کے مسائل اخذ کرنے کا ملکہ تو اس میں پیدا ہوا نہیں ہے، لیکن اس نے اتنا علم حاصل کیا ہے کہ امام زمانہ کی غیبت سے لے کر جتنے آج تک جتنے بڑے بڑے فقہا گزرے ہیں وہ ان کے بتائے ہوئے مسائل سے واقف ہے۔ تو پھر اسے کیا کرنی پڑے گی؟ اگر وہ احتیاط کرنا چاہتا ہے اور وہ آگاہ بھی ہے مسائل سے، تو فرماتے ہیں اس کا وظیفہ جو ہے وہ احتیاط ہے اگر وہ کرنا چاہے تو، اور اس کے لیے احتیاط کرنا اذا کان یسعہ الاحتیاط ہو، جب اس کے لیے احتیاط کرنا ممکن ہو۔ اگرچہ کہ آیت اللہ سید سستانی صاحب اپنے منہاج میں فرماتے ہیں کہ یہ کام ہے بڑا مشکل۔ صحیح، اب احتیاط کیسے ہوگی کہ ایک فقیہ کہتا ہے کہ نماز کی 3 اور 4 رکعت میں 1 مرتبہ تسبیح 4 کا پڑھنا کافی ہے، دوسرا فقیہ کہتا ہے کہ 3 مرتبہ پڑھنا ضروری ہے۔ فرماتے ہیں کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اسے 3 مرتبہ ہی تسبیحات 4 کا پڑھنا ہوگا۔ اسی طریقے سے ایک فقیہ کہتا ہے کہ فلاں کام کا انجام دینا مکروہ ہے، دوسرا کہتا ہے حرام ہے، تو اسے احتیاط کا تقاضا کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ اسے حرام سمجھ کر اس کے قریب نہیں جا سکتا۔ آیت اللہ سستانی فرماتے ہیں کہ یہ کام عوام پر مشکل ہے۔ اب جو نہ مجتہد ہو اور نہ ہی وہ احتیاط کر سکتا ہو تو تیسرا فریضہ کیا بنے گا؟ تیسری بات یہ ہے کہ اما آئیں یقلد المجتہد، پھر وہ کیا کرے؟ وہ ایسے مجتہد کی تقلید کرے الجامع للشرائط، کہ جس میں اجتہاد والی، تقلید کرنے والی تمام شرائط موجود ہوں۔ لوگ یہاں پر بہت پوچھتے ہیں بھائی یہ تقلید جو ہے یہ کیا ہے، یہ تقلید کا معنی کیا ہے، تقلید اور اطاعت میں کیا فرق ہے؟ تو اس کا جواب جو ہے وہ مختصر انداز میں
عوام الناس کو سمجھانے کے لیے ہم یہ دیتے ہیں کہ تقلید ہوتا ہے احکام شرعیہ میں کسی کی بات مان کر عمل کرنا، صحیح، اور اطاعت جو ہوتی ہے وہ امام کی ہوا کرتی ہے، نبی اور امام کی اطاعت ہوتی ہے، قول میں بھی، فعل میں بھی، گفتار میں بھی، کردار میں بھی، جیسے جیسے وہ کہتے جائیں ہم نے ویسے ویسے کرتے جانا ہے، صحیح۔ جبکہ فقیہ اور مجتہد کی تقلید ہوتی ہے کہ فقیہ اور مجتہد کی احکام شرعیہ میں ہم نے بات ماننی ہوتی ہے بغیر چوں چراں کیے۔ جس طرح کہ ہم ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں جب سر میں درد ہوتا ہے تو اس کے پاس جا کر ہم اسے کہتے ہیں کہ میں مریض ہوں، کوئی نسخہ بتائیں، تو وہ دوائی لکھ دیتا ہے کہ آپ کے مرض کا علاج یہ ہے۔ ہم بغیر چوں چراں کیے اس کی بات کو قبول کر لیتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ ہماری عقل کہہ رہی ہوتی ہے۔ کہا جس طرح بدن کی امراض میں، بدن کی امراض کا جو ماہر ہے جسے ڈاکٹر کہتے ہیں، فرماتے ہیں اس کی بات بغیر چوں چراں کے قبول کی جاتی ہے، اسی طرح دین کے احکامات سے جب ہم جاہل ہیں اور ہمیں نہیں معلوم کہ ہم نے وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، حج روزہ زکوٰۃ کے احکامات کیا ہیں، تو ہمیں جو فقیہ جامع شرائط مجتہد ہے اس کی بات مان کر عمل کرنا ہوگا۔ اسی کا نام کیا ہے؟ تقلید ہے۔ فرماتے ہیں کہ نہ مجتہد ہے نہ محتاط ہے، تو تیسرا فریضہ کیا ہے؟ ان یقلد المجتہد، کہ وہ مجتہد کی تقلید کرے، یعنی احکام شرعیہ میں اس کی بات مان کر اس کے فتاوی کے مطابق عمل کرتا جائے اور احکامات بجا لاتا جائے۔ الجامع للشرائط، جس میں تمام شرائط جو ہے وہ اجتہاد کی اور تقلید کی موجود ہوں۔ کیسے؟ وہ بیان کر رہے ہیں، بے ان یکون من یقلدہ، کہ اس طرح کے جس کی تقلید کرنا چاہتے ہیں وہ کیا ہونا چاہیے؟ عاقلاً، عقل مند ہونا چاہیے، مجنون نہیں ہونا چاہیے، عادلاً، عادل ہو، فاسق نہیں ہونا چاہیے، عادلاً یعنی عادل ہو، عدالت کرنے والا ہو۔ کیا مطلب ہے؟ عادل ہو کا مطلب یہ ہے کہ وہ واجبات کا پابند ہو اور محرمات سے اجتناب کرنے والا ہو، صائنا لنفسہ، اپنے آپ کو خواہشات نفسانی سے بچانے والا ہو، مخالف، حافظا لدینہ، اور اللہ کے دین کی حفاظت کرنے والا ہو، بدعات وغیرہ اختراع کرنے والا نہ ہو، مخالفا لہواہ، اور اپنی خواہش کے مطابق فتویٰ دینے والا نہ ہو، مطیعا لامر مولا، اپنے آقا و مولا اللہ اور اس کے رسول اور اہل بیت رسول کی امر کا پابند ہو اور ان کی اطاعت کرنے والا ہو۔ جس میں بھی یہ شرائط پائی جائیں، فرماتے ہیں کہ اس کی تقلید کرنا ہر اس شخص پر فرض ہو جاتا ہے جو نہ مجتہد ہے اور نہ محتاط ہے۔ فرماتے ہیں یہ کہاں سے نکالی یہ شرائط؟ کہا صاحب کتاب فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنی جیب سے نہیں نکالی، بلکہ روایت ہے امام حسن عسکری سے، کہ جو بہت مشہور روایت ہے، روایت بہت طویل ہے، اس میں سے ایک ٹکڑا کہ جو اس کے مطابق ہے وہ لے رہے ہیں کہ امام نے فرمایا فَأَمَّ مَنْ كَانَ مِنَ الْفُقَهَاءِ صَائِنًا لِنَفْسِهِ۔ تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں یہ روایت موجود ہے کہ امام معصوم فرماتے ہیں کہ جو بھی فقہاء میں سے، یعنی فقہاء اہل بیت میں سے، اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کے جو فقہاء و مجتہدین ہیں، جنہوں نے اہل بیت علیہ السلام کے مذہب کے احکامات کو ادلہ کے ساتھ سمجھا ہے، ان کی یہ شرائط ہے، صائنا لنفسہ، اپنے نفس کو کی حفاظت کرنے والا ہو، بچانے والا ہو، حافظا لدینہ، اپنے دین کا محافظ ہو، مخالفا لہواہ، خواہشات نفسانی کی مخالفت کرنے والا ہو، مطیعا لامر مولا، ہو اپنے آقا مولا کا اطاعت اور فرما بردار ہو، مطیع اور فرما بردار ہو۔ امام معصوم فرماتے ہیں شیعو فللعوام ان یقلدوہ، بس ہمارے شیعوں کو چاہیے کہ وہ کیا کریں؟ ایسے فقیہ اور مجتہد کی تقلید کریں، بات ختم۔ تو تقلید کا یہ جو فکرہ ہے
یہ کسی کی جیب سے حاصل نہیں ہوا، بلکہ خود ائمہ علیہ السلام نے اس کی رشد و ہدایت فرمائی ہے۔ اسی لیے تو صاحب کتاب فرماتے ہیں فَلَمْ يَكُنْ فَمَنْ لَمْ يَكُنْ مُجْتَہِدًا وَلَا مُحْتَاطًا، کہتے ہیں کہ جو مجتہد اور محتاط نہیں ہے اس کا وظیفہ ہے تقلید کرنا، نہ مجتہد بنا نہ محتاط، تو اب کیا کرے گا؟ تو تقلید کرے، جیسے جیسے وقت کا فقیہ کہتا جائے ویسے ویسے اعمال انجام دیتا جائے۔ ثم لم يقلد المجتہد الجامع للشرائط، پھر تقلید بھی نہیں کی اس مجتہد کی کہ جس میں یہ شرائط موجود تھیں۔ فرماتے ہیں کیا نقصان ہوگا؟ فرماتے ہیں جو جامع شرائط مجتہد کی تقلید نہیں کرتا تو نقصان کیا ہوگا؟ صاحب کتاب فرماتے ہیں فَجَمِيُّ عِبَادَاتِهِ بَاطِلَةٌ، کہتے ہیں اس کی تمام عبادات باطل ہیں۔ عبادات باطل، تقلید نہ کرنے سے ہماری عبادتیں باطل۔ فرماتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے لا تقبل منہ، عبادات قبول نہیں کی جائیں گی، اس لیے کہ کل قیامت کے دن جو ہے وہ دن دلیل کا دن ہوگا۔ جب آپ اور ہم اعمال خدا کی بارگاہ میں لے جائیں گے نا تو ہم سے پوچھا جائے گا یہ جو آپ اعمال لے کر آ رہے ہیں کیا دلیل ہے؟ جو مجتہد ہوگا وہ خدا کی بارگاہ میں عرض کرے گا میرے اللہ میں نے علم حاصل کیا اور شریعت کی جو احکامات اخذ کرنے کی، احکامات لینے کی جو ادلہ تھے قرآن سنت اجماع اور عقل، انہیں سمجھ کر میں نے عمل کیا ہے، خدا مندانم اسے بری کر دے گا۔ جو محتاط ہوگا وہ کہے گا میرے اللہ میں نے فلاں فقی میں نے احتیاط کی ہے، فلاں اتنے زمانے سے لے کر اتنے تک میں نے جو ہے تمام فقہا کے مسائل کو دیکھا ہے اور میں نے اس کے مطابق جو ہے نا وہ احتیاط پر عمل کرتے ہوئے چلا ہوں، وہ بھی بری ہو جائے گا، اس کے پاس بھی دلیل ہوگی۔ اور آئے گا تیسرا شخص مقلد، فرماتے جب تیسرا شخص سامنے آئے گا اسے پوچھا جائے گا جو اگر وہ تقلید کرتا تھا تو وہ کہے گا میرے اللہ میں آیت اللہ سید سستانی صاحب کی تقلید کرتا تھا، جیسے جیسے وہ بتاتے گئے ویسے ویسے میں اپنے اعمال کو انجام دیتا گیا، یہ بھی ایک دلیل ہے۔ ارشاد ہوگا جا تیرے اعمال درست ہیں صحیح، اور جو تقلید نہیں کرتا کیا دلیل ہے تیرے پاس؟ تو نے نماز اس طرح پڑھی ہے، تو نے روزہ اس طرح رکھا ہے، تو نے حج اس طرح کیا ہے، تو نے زکوٰۃ اس طرح دی ہے، کوئی جواب نہیں دے سکے گا، اس لیے کہ نہ وہ مجتہد نہ وہ محتاط اور نہ ہی وہ مقلد ہے، تو اس کے اعمال باطل ہیں کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اس کے اعمال لا تقبل منہ، اس سے قبول نہیں کیے جائیں گے۔ وَإِن صَلَّى وَصَامَ وَتَعَبَّدَ طُولَ عُمْرِهِ، اللہ اکبر، اگرچہ وہ نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، عمر بھر خدا کی عبادت میں گزار دے، تمام عمر خدا کی عبادت میں گزار دے، لیکن اس کے اعمال قبول نہیں ہوں گے کیونکہ اس کے پاس دلیل نہیں ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں ہاں ایک مورد ہے، ابھی بھی ہم پیچھے آ سکتے ہیں، جو تقلید نہیں کرتے وہ اگر تقلید کر لیں تو ان کے اعمال کی بچت ہو سکتی ہے، کیسے؟ اللہ، ایک صورت میں خدا کی رحمت وسیع ہے، اذا وافق عملہ رأی من یقلدہ بعد ذلک، جاننے کے بعد کہ ہمارا وظیفہ امام زمانہ کی غیبت میں تقلید ہے، اور یہ بات جاننے کے بعد اس نے کیا ہے تقلید کرنا شروع کی، اور جو اعمال پہلے انجام دے چکا تھا وہ اعمال جو ہے اس فقیہ کی رائے کے مطابق تھے کہ جس کی اس وقت کیا کر رہا ہے تقلید کر رہا ہے، کہتے ہیں کہ پھر اس کے اعمال قبول ہو جائیں گے ما سبق بھی، کیونکہ کہا جائے گا کہ یہ اعمال ما سبق دلیل کے ساتھ ہیں۔ وَقَدِ اتَّفَقَ لَهُ أَنَّ عَمَلَهُ جَاءَ بِقَصْدِ الْقُرْبَةِ إِلَى اللَّهِ تعالیٰ، اور ساتھ یہ بھی رکھنا ہے، یعنی ایک تو اس کے اعمال اس فقیہ کی رائے کے مطابق ہوں کہ جس کی تقلید کر رہا ہے، اور دوسرا اس بات کا بھی اتفاق ہو، یہ بات بھی ساتھ جو ہے وہ سیٹ کی جائے، جمع کی جائے کہ اس کا عمل جو ہے وہ قربتاً الی اللہ انجام دیا گیا ہو۔
قربت الہی کے ساتھ عمل انجام دینا بہت ضروری ہے۔ یہ دو شرطیں موجود ہوں تو اس کے اعمال کیا ہو جائیں گے؟ قبول ہو جائیں گے، اگرچہ کہ وہ پہلے تقلید نہیں کرتا تھا۔ مثال کے طور پر 20 سال اس نے بغیر تقلید کے گزارے ہیں۔ طالب علم پڑھ لکھ کر نجف اشرف سے اپنے علاقے میں گیا اور اس نے جا کر تبلیغ کی تو مومنین متوجہ ہوئے اور انہوں نے کسی فقیہ کی تقلید کر لی۔ کہتے ہیں کہ اب اعمال سابقہ کو انہوں نے دیکھا کہ ہاں ہم اس طرح ہی بجا لاتے تھے جس طرح کہ اب ہم اس فقیہ کی تقلید کر کے بجا لا رہے ہیں۔ فرماتے اور قربتاً اللہ اعمال بجا لاتے رہے۔ فرماتے ان دو شرطوں کے ساتھ وہ جو 20 سال کے اعمال بغیر تقلید کے بجا لائے تھے وہ بھی قابل قبول ہو جائیں گے۔ تو لہذا عوام کا وظیفہ جو نہ مجتہد نہ محتاط ہے، صاحب کتاب فرماتے ہیں ان کا وظیفہ تقلید کرنا ہے۔ اگلے مطلب کو انشاءاللہ آئندہ درس میں بیان کیا جائے گا۔ والحمدللہ رب العالمین۔